وظیفہ میں مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مولانا صاحب ہم نے آج کے ٹاپک پہ تو کافی بات کر لی ہے، میرا خیال ہے ہم سیدھے وظیفوں پہ آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ریکویسٹ آتی ہیں تو اس میں کسی نے پوچھا ہے کہ ان کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، تمام دوائیاں استعمال کر کے دیکھ لیں، ٹوٹکے کر لیے، لیکن بال جو ہیں وہ بند نہیں ہو رہے ہیں گرنا۔ تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے ان کے بال جو ہیں وہ گرنا بند ہو جائیں اور اچھے تندرست اور ہیلدی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی خوبصورتی میں جو مین کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ انسان کے بال ہوتے ہیں، اور بال ہی ہیں جس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ دل ٹوٹے تو درد نہیں ہوتا، بال ٹوٹے تو درد ہوتا ہے۔ تو بالوں پہ رقم رقم کی قسمیں ادویات کی، شیمپو وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک وظیفہ بھی ہے۔ بالوں کو لمبا کرنا ہے تو اس کا وظیفہ الگ ہے، بال گر رہے ہیں اس کا وظیفہ الگ ہے۔ میں دونوں کے وظیفے ہی بتا دیتا ہوں۔ بال گر رہے ہیں تو تیسرے پارے کی 91 سورت ہے، سورہ والشمس وضحاہا، آپ نے روزانہ 101 دفعہ کسی بھی تیل پہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور پھر وہ تیل آپ نے بالوں پہ لگانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بالوں کا گرنا بند ہوگا۔ اور جن کے بال بڑھ نہیں رہے تو ان کے لیے ہے روزانہ 71 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ وظیفہ کریں، آپ کے بال بڑے لمبے بھی ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے، اور وہ سورہ والشمس کی وظیفے کے ورد کے ساتھ وہ اپنا معمول بنانے کے بعد انشاءاللہ گرنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک ہمارے بھائی نے فیصل آباد سے سوال کیا ہے کمال صاحب نے کہ برے کاموں میں بہت دل لگتا ہے ان کا، لیکن اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کا اچھے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیں کہ برے کاموں میں دل نہ لگے۔ دیکھیں، انسان ہے، رغبت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں تو شیاطین قید ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اپنے گناہوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں، عادتیں قید نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ ایک جگہ پہ تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، یقین کر لینا، لیکن کسی کی عادت بدل گئی ہے، فطرت، تو فطرت نہیں بدلتی، جو عادت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز یہ شیطان قید ہیں، لیکن عادتیں ہماری ابھی بھی جاری ہیں۔ تو برے اعمال میں اگر کوئی بھی شخص پڑا ہے تو پہلی چیز اس کے لیے ایسا وظیفہ ہے کہ اپنے دل کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، آپ کا دل ہی ہوتا ہے جو کسی طرف لگتا ہے، پھر آپ کا پورا جسم وہاں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو وہ وظیفہ یہ ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کا معمول بنا لیں، آپ کا دل گناہوں سے اور برے اعمال سے نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا، اور آپ کو ایک سرور ملے گا۔ جس طرح آج نماز پڑھنا مشکل، روزہ رکھنا مشکل، تراویح پڑھنا مشکل، قرآن پڑھنا مشکل ہے، جس طرح نیک اعمال کرنا مشکل ہے، پھر آپ کو نیک اعمال چھوڑنا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، کالر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہیلو، السلام علیکم، پیارا رمضان میں خوش آمدید، فرمائیے کیا کہیں گی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی کیا حال ہے؟ جویریہ آپ کی بہت جی میں جویریہ بات کر رہی ہوں۔ جی، اور کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وظائف کا سیشن چل رہا ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی ابھی میں نے السلام علیکم، مولانا صاحب سے پوچھنا تھا۔ پوچھے۔ میرا بیٹا نا ابھی تقریباً 1.5 سال کا میرا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہاں جی، وہ بہت زیادہ ویک ہے، میں نے کافی ڈاکٹروں کو بھی چیک کروایا، لیکن نا وہ سارے ٹیسٹ بھی کلیئر آ رہے ہیں اس کے۔ اچھا۔ ہاں جی، تو وہ نا مجھے کسی نے کہا کہ اس کا سر بھی بڑھ رہا ہے اور اس کو نا دم کروائیں کسی سے۔ میں نے دم بھی کروا کے دیکھا ہے، لیکن نا وہ بہت زیادہ ویک ہے۔ ٹھیک ہے۔ گروتھ نہیں اس کی صحیح ہو رہی، تو میں نے نا پوچھنا تھا کہ جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ وغیرہ سب صحیح ہیں، تو پھر آپ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کھاتا بھی ہر چیز ہے، جیسے انڈا میں اس کو کھلا دیتی ہوں، گھر میں کھچڑی گھر کی ڈائٹ بنا کے دیتی ہوں نا اس کو۔ تو آپ کیا چاہتی ہے کہ وہ موٹا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ وہ بیمار تو نہیں ہے نا؟ نہیں بیمار نہیں، میں کہتی ہوں کہ کچھ نا پڑھنے کے لیے وظائف جیسے بتا دیں مولانا صاحب نا۔ آپ اس کو موٹا صحت مند دیکھنا چاہتی ہیں؟ جی جی بالکل۔
ठीक है जी, सेहतमंद देखना चाहती हैं बच्चे को, जबकि वैसे फिजिकली उनका कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बस ये तो माँओं की ममता है कि औलाद को अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर देख लें या किसी भी तरह से उन्हें परेशान देख लें या कहीं थोड़ा सा हल्का पड़ गया है आँखों के इर्द गिर्द, तो माँओं को टेंशन होती है। तो एक वजीफ़ा है, आप रोज़ाना अपने औलाद के लिए पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह जिस तरह भी उनके अमराज हों, जिस्मानी हों, रूहानी हों, या कोई नज़र लगी हो या किसी भी तरह से, कभी कभार माँ बाप की नज़र भी लग जाती है, तो एक वजीफ़ा है, आपने उसका मामूल रोज़ाना करना है। इंशाअल्लाह जिस तरह आप चाहेंगे आपका बेटा आपकी बेटी उसी तरह ही होगी, सही सलामत होगी। आपने वजीफ़ा करना है सलामन क़ौलम मिन रब्बिर रहीम, सूरह यासीन की आयत है, सलामन क़ौलम मिन रब्बिर रहीम। आपने रोज़ाना इसका विर्द करना है और अपने बच्चे पे आपने दम करना है, इंशाअल्लाह सही सलामत होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा जी, एक और साहब हैं, उन्होंने अब्दुल रहमान साहब हैं पेशावर से, उन्होंने कहा है कि जी वहम और वसवसों से निजात पाने का वजीफ़ा बताएं, क्योंकि मौलाना साहब ये वहम और वसवसे जो होते हैं ना, ये इंसान को बेचैन बड़ा रखते हैं। हमारे एक जानने वाली हैं, वो क्या करती हैं कि वो रात को बार बार उठ के दरवाज़ा देखती है कि कुंडी लगी है नहीं लगी है, लॉक है नहीं है, खिड़कियाँ देखती हैं, वो दो दो चार चार दफ़ा उठ के देखती हैं, उनका ये मसला है। और एक है हमारे, वैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बीमारी भी कहलाती है ये। एक और हैं, वो क्या करती हैं कि वो हर चीज़ को धो धो के एक चीज़ को बार बार धोएंगी, यहाँ तक कि वो कहीं जाती हैं तो अपना बर्तन और चमचा भी साथ लेकर जाती हैं कि नहीं मैं पता नहीं कैसा बर्तन हो, कैसा चमचा हो, गिलास भी साथ रखा हुआ होता है। तो ये बड़ी अजीब बीमारी है वहम की। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप बताएं, वो भाई ने भी पूछा है और आप मुझे भी बताएं। देखें, वहम की बीमारी है और वहम के साथ खुशफहमी की बीमारी भी बहुत ज़्यादा लोगों को लगी है। तो जिस तरह देखें, मैं आप दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलेंगे, चूँकि एक्सप्रेस है और फिर प्यारा रमज़ान है। तो बात यह है कि वहम ये एक ऐसी बीमारी है ना कि इंसान को शर्मिंदा कर देती है, इंसान को ना मायूब कर देती है। कभी कभार होता है कि यार इनको मेंटली कोई इशू है, कोई एक ऐसी आदत होती है ना कि यार मैंने इधर से नहीं गुजरना है, यार मैं इधर से गुजर गया तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा। ये थ्योरी दिमाग में बनती है और वो खुद ही सोच रहा होता है कि नहीं अगर ये यहाँ से मैंने शुरू किया तो ऐसा होगा। इन्हीं चीज़ों को सही करने के लिए जो वहम इंसान का बनता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्ज अमल ज़िंदगी का बताया कि जब तुम कोई भी काम शुरू करो तो फिर सीधी जानिब से शुरू करो, और फिर जब तुम कोई काम करो तो फिर उसमें निगाह ऐसी रखो कि तखय्युलात आपके पाकीज़ा हों और साथ में मुस्बत हों। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जहाँ तुम्हें शक शुबात होने लगे वो काम फिर छोड़ दो। तो वसवसे और वहम से बचने का मुख्तसर वजीफ़ा है, या मुमिन रोज़ाना 136 दफ़ा आपने विर्द करना है, या मुमिन या मुमिन या मुमिन। इंशाअल्लाह आपका ये वहम और वसवसा इंशाअल्लाह ये निकल जाए। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अली बात कर रहा हूँ सक्कर से। मुझे मौलाना आज़ाद जमील से कुछ क्वेश्चन करना था, सवाल करना था। जी बैठे हैं, आप बात कर सकते हैं। ओके, तो मेरी वाइफ के साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आजकल, जो है वो जब कोई ऐसे मेहमान होंगे हमारे घर आ रहे हैं, मतलब हमें कम जानते हों, वो कुछ अलग रिएक्ट करने लगी हैं। और कल उन्होंने ऐसा किया कि तवे पे हाथ रखा और पूरा हाथ जल गया, उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन 5-10 मिनट बाद फील हुआ कि पूरा हाथ जल चुका है। तो इसके लिए कुछ वजीफा बताएं, ये क्या हो रहा है मेरी वाइफ के साथ आजकल, ये बहुत जब मेहमान आ रहे हैं ऐसा हो रहा है। वो चाह रही हूँ मेहमान ना आए जी। अच्छा, मिर्गी तो नहीं है? नहीं ना, मिर्गी कहाँ से आ गई, हाथ जल गया? नहीं, मतलब मिर्गी अक्सर कंडीशन में ऐसे होती है कि वो आने से पहले ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है, कुछ ऐसा। आप ऐसा करें, कभी आप अगर मेहमानों के दिन ही अगर आपकी वाइफ इस तरह से हाथ तवे पे जलाती है या सर पे पट्टी बांध देती है, या उस दिन उनका मूड ख़राब हो जाता है कि नहीं मुझे कुछ हो रहा है, तो उस दिन अपना चप्पल लेके उनको सिर्फ सूंघवा दें। जब आप चप्पल सूंघवा देंगे तो इंशाल्लाह वो जो उनकी कैफियत बनती है, ये उसी हालत में कभी कभार नहीं है उनको। नहीं, वही चीज़ कह रहा हूँ ना कि मेहमान जब आते हैं और उनको
لگتا ہے کہ اب ان پہ کوئی تاثرات آ جاتے ہیں, کوئی چینجز آ جاتی ہے, تو یہ مجرب عمل ہے. آپ چپل اٹھائیں, انشاءاللہ جب مہمان کے چپل دیکھیں گے اور وہ آپ کا چپل دیکھے گی تو انشاءاللہ نہ انہیں کوئی ان کے اوپر جن آئے گا, نہ کوئی بھوت آئے گا, نہ وہ کسی قسم کے آپ کے مہمانوں کے لیے دروازہ بند کرے گی, بلکہ ویلکم رہے گی. اور اگر مہمانوں کے سامنے کہا تو کہہ دیں کہ چپل لے آؤں, تو پھر وہ دیکھیں یہ مجرب ہے اور یہ کوئی ہم اس کا وہ نہیں کر رہے. کچھ چیزوں کا علاج دیسی ہوتا ہے نا. آج بھی آپ کچھ آپائیں تھیں, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, ان کے ٹوٹکے ہم یوز کرتے تھے. تو یہ کچھ ٹوٹکے ہیں, ان کا چلیں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کچھ ایکسپیرینس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ہمارے ملک میں یہ نہیں چلتا آپ کو آتا, آپ کے پاس ڈگری کیا ہے. ہمارے ملک میں جویریہ یہ چلتا ہے آپ کو آتا کیا ہے. تو یہاں آتا کیا ہے, تو بھائی انشاءاللہ مہمان بھی آئیں گے. وہ کبھی کبھار جو مہمان گھر پہ آتے ہیں, تو جب مہمان گھر میں آتے تھے تو اب ظاہر ہے بیگمات نے کچھ چیزیں ایسی الٹ پلٹ کر کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہیں کہ کسی طرح سے یہ تسلسل ختم ہو جائے. ہائے اب تو تمہارے یہ آ رہے ہیں, ہائے اب تو تمہارے یہ آ گئے. وہ جب سسرال والے آتے ہیں نا تب پرابلم ہوتی ہے. ہاں سسرال والے, ظاہر ہے جویریہ جی بھی ماشاءاللہ ڈراموں کے سین کے ساتھ, تو یہ سسرال والے پریکٹیکل رہتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ بیچارے, وہ تو امریکہ میں ہیں سب. اچھی بات, پھر تو آپ خوش نصیب ہیں. اچھا ایک بات اور آپ کو دیکھ کے تو کافی عورتیں تو دیکھ کے خوش ہوتی ہوں گی کہ یار یہ جویریہ جو سسرال سے خوش ہے, یہ کیا ٹوٹ کے دے رہی ہے جو خوش ہے. اب اصل میں بات بتاؤں, نہیں میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اچھا وہ تو ظاہر ہے قاسمی فیملی ہے. تو اچھا پہلی چیز یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ 10 رحمتیں آتی ہیں اور 10 رحمتیں جاتی ہیں. کیا بات کی آپ نے, واہ. ٹھیک ہے, 10 رحمتیں جاتی ہیں. بڑی اچھی تو وہ ایک شخص بار بار اپنے گھر میں دعوتیں کر رہا تھا. تو کسی نے پوچھا یہ دعوتیں بار بار کیوں کر رہے ہو؟ کہا میری 2 بیویاں ہیں, وہ پہلی والی پسند ذرا نہیں ہے, دوسری والی ذرا اچھی لگتی ہے. یہ دعوتیں اپنے گھر میں زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو 10 خیریں آ رہی ہیں اور 10 بلائیں جا رہی ہیں, ان 10 بلاؤں کے ساتھ یہ پہلی والی بلا بھی نکل جائے. تو اسی لیے میری کوششیں زیادہ ہیں کہ دعوتیں گھر پہ. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے, اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کی شادی نہیں ہونے والی اب. چلیں جی نیکسٹ ہمارے پاس کالر موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں تنویر بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. گجرانوالہ سے تنویر جی, کہیے تنویر. جی مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. کریے سن رہے ہیں آپ کو. جی السلام علیکم مولانا صاحب, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے. وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, ٹھیک ٹھاک. مولانا صاحب میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں اسکرین پہ, بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے خوبصورت لگتے ہیں. بہت کیا شکریہ. آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں گے جیسے آپ کی اسکرین اتنی ماشاء اللہ کھلی ہوئی خوبصورت, میں چاہتا ہوں میں بھی ایسا ہو جاؤں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں یہ وظیفہ کروں اور میں بھی آپ کی طرح دکھنے لگوں, اور میں بھی آپ کی طرح اتنا خوبصورت کھلتا ہوا چہرہ میرا بھی ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے پہلے تو دیکھیں ایکسپریس کی اسکرین جو ہے نا یہ خوبصورت ہے. نہیں آپ کو کوئی بات نہیں ہے. اور پھر نہیں وہ تو کیوں نہیں ہے نا, وہ تو اسی کی طرف تو آ رہا ہوں. اور اس کے بعد پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ظاہری حسن جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں تھوڑا سا سیریس ہو کے ایک بات آپ سے کہنے لگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں بدکاری اس وقت پھیلی جب وہاں کے مردوں نے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا چھوڑ دیا, تو پھر 2 نمبر لائن جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو جتنا کوشش کرے گا مینٹین کرے, اپنی صفائی کا خیال کرے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے, اچھا پہنے. آپ کا سوال ہے خوبصورت دکھنے سے متعلق, تو دیکھیں خوبصورت دکھنا ہر انسان کا شوق ہے. یہ دنیا میں جتنی چیزیں کاسمیٹکس کی یوز ہوتی ہیں اس میں سب سے اہم پروڈکٹ ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اچھے دکھیں. تو اچھا دکھنا جس طرح آپ کی خواہش ہے, اللہ بھی چاہتا ہے کہ میں نے ہر انسان کو اچھا خوبصورت بنایا ہے, اور وہ اس کو مزید خوبصورت بنانا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں. تو سورہ نور کی ایک آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. بس اتنی سی آیت آپ روزانہ اور اس کے ساتھ اپنے اخلاق کے نور سے اپنے آپ کو منور کریں. کیا بات. اور کچھ عبادات کی نورانیت بھی آپ لے لیں جو آپ کو
मेकअप या पफिंग का इतना मोहताज न बनाएं और आपको कुदरती कुछ हुस्न हो जो डायरेक्ट आपको मिल रहा हो। तो इंशाल्लाह इस वजीफे का विर्द करें, आपका चेहरा नूरानी होगा। कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज तो सारे मर्द हजरात ज़्यादा आ रहे हैं भाई। आपकी वो जो वीडियो वायरल हो गई है ना, वो जो बाजी को आपने एक मशवरा दिया था, उसके बाद आपकी ये अच्छा, कॉल ही कॉल मर्द हजरात अभी फैन हुए हैं, वरना आज से पहले तो नहीं थे। कोई अगर मुझे देखता था तो कहते थे ये या वो माँ वाला है, हाँ। या ये वो बीवी वाला है। हाँ। अभी लोग कहते हैं ये वो मर्द वाला है। तो मतलब वो मर्दों की जो मेल हमारे भाई हैं उनके लिए एक अच्छी बात की थी कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए। जी, सवाल पूछिए, बताइए। जी लाहौर से बात कर रहा हूँ, हिजर नाम है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज़ाद जमील, मौलाना आज़ाद जमील साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमें 3 वज़ाइफ का जो है वो जिक्र मिलता है, जिसमें से पहला वजीफा है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और दूसरा है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीसु, और तीसरा है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। तो क्वेश्चन मेरा ये था, ये जो तीनों वज़ाइफ हैं इनकी कुरान और हदीस में बड़ी जो है वो अहमियत है, तो ये तीनों किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका फ़ायदा क्या है? ये मेरा क्वेश्चन। देखें, आपने तीनों वज़ाइफ का पूछा है और ये तीनों वज़ाइफ जो हैं, आप अक्सर एक आयत होती है, आपके पास एक शख्स आए और आपसे तंगदस्ती का सवाल किया, आपने कहा कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। एक शख्स आए, या रसूलल्लाह औलाद नहीं हो रही, आपने कहा इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। एक शख्स आए, कहा या रसूलल्लाह मुश्किलात का शिकार हूँ, आपने कहा इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। तो आपसे पूछा गया या रसूलल्लाह, आपने एक ही आयत, एक ही वजीफ़ा सबको दिया, तो वो सबके अपने कंडीशन पर डिपेंड करता है। जो एंटीबायोटिक दवाई जो होती है ना, वो फिर उसी तरह मर्ज़ में अपना असर छोड़ती है जिस तरह उसको नीड होती है। जहाँ आपका ये जो वजीफ़ा होगा, नियत वो रखें, आपकी जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, नियत उसकी रख लें, इंशाल्लाह यही वजीफ़ा काफ़ी हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।